بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبی الاکرم الذي اوتی جوامع الکلم وینابیع الحکم وعلى آلہ واصحابہ مصابیح الظلم اما بعد. عزیز طلباء، اللہ رب العزت نے انسانوں کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے. البتہ اس کی فطرت میں ایسی خامیاں بھی اللہ پاک نے ودیعت کر دی ہیں جن پر توجہ نہ دی جائے اور انہیں دور کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو انسان اپنے مقام انسانیت سے نیچے گر جاتا ہے اور وہ جانوروں کے زمرے میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا کہ انسان کو ضعیف اور کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس طبعی ضعف اور کمزوری کی وجہ سے وہ جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی و باطنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. ایسی ہی ایک بیماری سستی و کاہلی کی بیماری ہے. سستی و کاہلی ایک ایسی وبا ہے جس نے قوموں کو تباہی و بربادی سے دوچار کیا ہے. حالات کا جائزہ بتاتا ہے کہ غیر مسلم اقوام تو اپنی محنت، جد و جہد اور کوششوں سے مریخ پر کمندے ڈالنے کی تدابیر کر رہی ہیں، لیکن امت مسلمہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے. سستی کے سبب جہاں انسان عبادات چھوڑ کر آخرت کی دائمی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، وہیں دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے نقصانات کا اندازہ کرنا مشکل ہے. سست انسان نہ اپنا کوئی کام کر سکتا ہے اور نہ دوسروں کے کسی کام آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منافقین کی اس بات پر مذمت فرمائی ہے کہ نماز ان کے لیے ایک بوجھ تھی اور وہ اس میں سستی و کاہلی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے. زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی ان کا یہی حال تھا کہ وہ بادل نخواستہ مجبوراً زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے. نماز اور زکوٰۃ جیسی اہم ترین عبادات میں سستی کا مظاہرہ کرنا سستی کی بدترین اقسام میں سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. یہ منافقین نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کی حالت میں آتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل نخواستہ خرچ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے سستی و کاہلی سے پناہ مانگتے اور آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میں زیادتی عمر یعنی زیادہ بوڑھا ہونے سے، غمگین ہونے سے، عاجزی سے، سستی سے، بخل سے، بزدلی سے، قرض تلے دبنے سے، لوگوں کے قہر و غضب سے تیری پناہ مانگتا ہوں. سستی کے ایک خطرناک بیماری ہونے کی سب سے بڑی اور قطعی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سے پناہ مانگتے اور صحابہ کرام کو بھی اس مہلک بیماری سے پناہ مانگنے کی ترغیب دیتے تھے. نیز اللہ تعالیٰ نے سستی و کاہلی کو ترک کرنے کا حکم فرمایا ہے. وہ اس طرح کہ قرآن کریم میں نیک کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا حکم دیا گیا ہے اور ان مومنین کی تعریف کی گئی ہے جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں اور دوسروں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ آگے وہی بڑھ سکتا ہے جو سست و کاہل نہ ہو. کاہل انسان کسی سے مقابلہ کر کے اسے پیچھے نہیں چھوڑ سکتا. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے سابقوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ.
سستی و کاہلی کی بیماری کسی خاص گروہ یا جماعت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اس لیے کہ جب یہ کسی قوم میں پھیلتی ہے تو یہ کسی خاص عمر کے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتی، بلکہ ہر عمر، ہر قسم کے افراد، خواہ علماء ہو یا طلباء، عبادت گزار ہو یا عوام، شیوخ ہو یا نوجوان، مرد ہو یا خواتین، امیر ہو یا غریب، تندرست ہو یا بیمار، پرہیزگار ہو یا فاسق، غرض تمام قسم کے افراد اس وبا میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ البتہ اس وبا میں مبتلا ہونے کی شدت مختلف ہو سکتی ہے، یہ کسی کو شدید طور پر متاثر کرتی ہے اور کوئی اس سے کم متاثر ہوتا ہے، اور ہر کسی کے اس بیماری میں مبتلا ہونے کی وجوہات بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ سستی و کاہلی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کسی کام کو ثابت قدمی سے انجام نہیں دے سکتا۔ یہ بہت سے عبادات اور اعمال سے انحراف کا باعث بنتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ایک نظام کے تحت قائم کر رکھا ہے، اگر کوئی بھی اس نظام میں دخل اندازی کرے گا اس کے نتائج بہت ہی تباہ کن اور ہولناک ہوں گے۔ لہذا طلباء کے لیے ضروری ہے کہ ایام طالب علمی میں سستی و کاہلی اور راحت پسندی سے دور رہتے ہوئے صرف حصول علم کو مد نظر رکھیں، فضول اور لا یعنی افعال سے اجتناب کرے۔ اگر یہ زمانہ خرافات کی نظر ہو گیا تب دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کو ذلت و رسوائی اور ناکامی سے نہیں بچا سکتی۔ حصول علم میں وقتی آرام و آسائش، لطف و سرور بہت بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ اگر طلباء ان رکاوٹوں سے خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تب ان کو مستقبل کی تمام خوشیاں اور راحتیں میسر آتی ہیں، اور یہ خوشیاں وقتی نہیں بلکہ دیر پا ثابت ہوتی ہیں۔ پڑھائی کے دنوں میں حد سے زیادہ تفریح، کھیل کود اور دیگر تفریحات سے جب طلباء اپنا دامن بچاتے ہیں تب ان کی زندگی میں دائمی خوشیاں اور کامیابیاں ملتی ہے۔ عزیز طلباء، سستی اور کاہلی سے ابتدا میں مسرت اور آرام تو حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ناکامیوں، محرومیوں اور بربادیوں کا ایک طاقتور دستہ لاپرواہ اور تساہل پسندوں کی گھات میں رہتا ہے۔ طلباء ابتدا سے ہی اپنے ہر کام کو دل جمعی اور دلچسپی سے انجام دینے کی عادت قائم کر لے۔ بعض عادتیں لمحاتی مسرتیں تو فراہم کرتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ زندگی بھر کی ناکامی، مایوسی اور محرومیاں حاصل ہوتی ہے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، ایک کسان کو بارش اور بیج لگانے کے موسم کی آمد سے قبل اپنی زمین کو نرم کرتے ہوئے کاشت کے لائق بنانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسان اس بیج لگانے کے موسم میں، بارش کے موسم میں کام سے جی چرائے یا پھر فصل لگانے اور ان کی دیکھ ریکھ میں لاپرواہی سے کام لے تب وہ اپنی فصل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی طرح طلباء ایام طالب علمی میں لغو تفریحات اور تعلیم سے دلچسپی کم کرنے والے مشاغل سے تعلق پیدا کر لے تب کسان کی طرح اپنے مستقبل سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کسان کا نقصان پھر بھی ایک موسم اور ایک فصل تک محدود ہوتا ہے، لیکن طلباء ایسے نقصانات سے دوچار ہوتے ہیں جس کی تلافی وہ چاہ کر بھی زندگی بھر نہیں کر پاتے۔ طلباء کے لیے از حد ناگزیر وہ ضروری ہے کہ وہ سنت اللہ اور قانون فطرت کا احترام کرے اور ہر پل اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن رکھے۔ اس وقت بہت ہی تکلیف دہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے طلباء کی اکثریت سستی اور کاہلی کے دلدادہ ہو گئی ہے۔ طلباء کھلی آنکھ سے اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے صرف خواب دیکھتے رہتے ہیں اور اپنے آرام پسندی کی وجہ سے کبھی ان کو شرمندہ تعبیر نہیں کر پاتے۔ آرام طلبی کی عادت ثانیہ کی وجہ سے طلباء اہم مسائل پر توجہ بھی مرکوز نہیں کر پاتے۔ سستی اور کاہلی ایک ایسا نشہ ہے جس کے نقصانات سے طلباء واقف ہونے کے باوجود بھی تضییع اوقات کو برا تصور نہیں کرتے۔ اکثر طلباء سستی اور کاہلی کو تو پسند کرتے ہیں لیکن ان کے نقصانات سے متنفر رہتے ہیں۔
جو خود فریبی کی ایک واضح مثال ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محنت و مشقت کسی بھی کام کو لگن سے کرنا اور کسی بھی کام کو آگے بڑھ چڑھ کر کرنا، اسے انجام دینا، یہ مومنین کا شیوا ہے۔ لہذا بری عادتوں کو ختم کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ سستی و غفلت اور راحت پسندی کی چادروں سے باہر آئے اور غفلت اور سستی جیسے مہلک امراض سے اپنی حفاظت کرے اور صالح دوستی کو اختیار کرے، با مقصد زندگی گزارنے والے کی صحبت اختیار کریں، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، ماضی میں اسلاف کے کارناموں سے واقفیت حاصل کرے کہ وہ کس طرح سخت محنت و مشقت و مجاہدات کے عادی تھے اور کس طریقے سے انہوں نے یہ عظیم کارنامے آج تک سنہری حروف سے مرقوم ہے تاریخ کے صفحات پر، وہ سخت محنت اور مشقت کے ذریعے سے انہوں نے انجام دیا ہے۔ عزیز طلباء، ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے قدر و منزلت اور ذمہ داری سے آگاہی حاصل کریں، آپ خود آگاہی اور خود شناسی حاصل کریں، اپنے مقصد زندگی پر غور کریں اور اس بات کا جائزہ لے کہ آیا میری روزمرہ کی مصروفیات اس مقصد کے موافق ہیں جس کے لیے اس مدرسے اور جامعہ میں میری آمد ہوئی، یا میں کسی اور ڈگر پر چل کر اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ اس محاسبے سے آپ کا سستی میں انہماک اور غفلت میں انہماک اور سستی و کاہلی سے کام لینا، یہ ساری چیزیں آپ سے چھوٹ جائیں گی اور ان ساری چیزوں سے آپ کے لیے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سستی، کاہلی اور غفلت جیسی بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں علم دین میں چاق و چوبند رہ کر چستی کے ساتھ علوم نبوت کو حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔